تو یہ سر مارک ٹلی ان کو دیا گیا تھا۔ بنیادی طور پہ ان کی جو تعلیم تھی وہ کیمبرج سے فارغ التحصیل تھے۔ والد ان کے جو تھے وہ بزنس مین تھے، اور یہ بچپن میں پھر انڈیا چلے گئے اور وہاں سے پڑھنے کے لیے یہ برطانیہ آئے۔ تو بی بی سی نے پھر انہیں دہلی میں سب سے پہلے بیورو چیف جو ہے وہ مقرر کیا۔ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں انہوں نے بڑی رپورٹیں لکھیں، پھر جنرل ضیاء الحق کے بارے میں ان کی بڑی رپورٹیں آئیں۔ ڈیموکریسی جیسے آپ جمہوریت کہتے ہیں، بنیادی طور پہ ہم نے برطانیہ سے لی ہوئی ہے۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں جمہوریت پنپ نہیں پا رہی، کیوں؟ مفاد پرستی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانی میں کبھی ہم مارک ٹیلی کا نام سنا کرتے تھے۔ جوانی کا مطلب یہ ہے کہ جب 17-18 سال کی عمر تھی۔ یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب مظاہرے ہو رہے تھے تو وہ 1970 کا سال تھا، اور اسی سال میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ میٹرک کے امتحان ان دنوں میں مارچ میں ہوا کرتے تھے، لیکن جس طرح سے پاکستان میں ہنگامہ آ رہی تھی، مظاہرے ہو رہے تھے، اے این پی والوں نے جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو آگے لگایا ہوا تھا، ہمارے امتحان جا کے ہوئے تھے جولائی میں، اور 4 جولائی کو مجھے یاد ہے کہ امتحان دینے کے لیے ہم قریبی شہر گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ صبح 6 بجے پتہ چلا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا جتنا زیادہ تیز ہے، جتنا زیادہ فعال ہے، جتنا زیادہ متحرک ہے، پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن مارک ٹیلی ایسے بندے تھے جس طرح سے آج کل ریگولر میڈیا پر وہ خبریں نہیں آتی، لوگوں کو پھر سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے۔ مارک ٹیلی ایسا بندہ تھا، انڈیا میں اور پاکستان میں جو خبریں ہمارے ٹی وی چینل یا اخبارات نہیں دیا کرتے تھے، پھر وہ مارک ٹیلی دیا کرتا تھا۔ گویا ایک بندے کے اندر آج کا پورا سوشل میڈیا موجود تھا۔ اندرا گاندھی نے انڈیا میں ایمرجنسی لگائی، یہ بندہ وہاں پہ تھا، اس کو ملک سے باہر اس لیے نکال دیا گیا کہ اس نے خبریں دی تھی۔ اسی طرح سے پاکستان میں جس طرح سے 1977 میں ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی، یہ خبریں دیا کرتے تھے، اور لوگ بی بی سی سنا کرتے تھے صحیح خبریں جاننے کے لیے، صحیح معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ مارک ٹیلی سارا کچھ کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ان کی طرف سے ایک مرتبہ یہ کہا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کہیں سنائی دیے ہیں، نہ دکھائی دیے ہیں۔ اتفاق سے طاہر جمیل نورانی صاحب کی ان کے ساتھ بڑی دعا سلام تھی، وہ گزشتہ دنوں انتقال کر گئے ہیں۔ تو آج نورانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں مارک ٹیلی کے بارے میں، اور پھر سلسلہ آگے چلتا رہے گا تو اس معاملے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے۔ اور لندن سے، جیسا کہ نورانی صاحب لندن میں ہوتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ کئی ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دنیا کی بڑی شخصیات ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ لیکن سلسلہ شروع کرتے ہیں مارک ٹیلی سے، ان کی نورانی صاحب کی دوستی کا۔ جناب امان صاحب، بڑا خوبصورتی سے آپ نے یہ لنک کیا ہے۔ واقعی مارک ٹیلی، جنہیں اب آخر میں کچھ عرصہ سے انہیں، چونکہ نائٹ ہوڈڈ بھی تھے، اور وہ انڈیا کا جو سب سے بڑا اعزاز ہے بھوشن، وہ بھی ان کے پاس تھا۔ نائٹ ہیڈڈ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے پاکستان میں سول کا، برطانیہ میں۔ تو اس کے بعد پھر آپ آگے سر لکھتے ہیں، نائٹ کے این آئی۔ ہاں جی، اچھا، وہ والا نائٹ۔ تو یہ سر مارک ٹیلی ان کو دیا گیا تھا۔ تو یہ بنیادی طور پہ ان کی جو تعلیم تھی وہ کیمبرج سے فارغ التحصیل تھے۔ والد ان کے جو تھے وہ بزنس مین تھے، اور یہ بچپن میں پھر انڈیا چلے گئے اور وہاں سے پڑھنے کے لیے یہ برطانیہ آئے۔ تو انہوں نے، ان کی والدہ شاید انڈین، جی والد وہ دوسرے تھے یہاں کے، اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کیمبرج سے یہ بی بی سی سے وابستہ ہو گئے۔ تو بی بی سی نے پھر انہیں دہلی میں سب سے پہلے بیورو چیف جو ہے وہ مقرر کیا۔ یہ صرف نامور صحافی بھی نہیں، مصنف بھی ہیں، انہوں نے کتابیں بھی بہت لکھی ہیں۔ تو میری ان سے یاد اللہ یہ تھی کہ ایک جو ہماری ہوتی ہے کامن ویلتھ کی جرنلسٹ کی ایسوسیشن، تو اس میں بہت پہلے یہ آئے، تو میں بھی نیا گیا ہوا تھا۔ تو پھر وہ ایک ورکشاپ میں ہماری ان سے، میں نے انہیں پہچانا، ان کو تو نہیں تھا میرے بارے میں، نہ میں جانتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ تو وہ ہو؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو پھر بات جب ہماری آگے بڑھی تو پھر وہ تھوڑی سی نیم دوستی میں چلی گئی کچھ عرصہ کے۔ تو وہ انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے بھی آپ نے بتایا، مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں انہوں نے بڑی رپورٹیں لکھیں، پھر جنرل ضیاء الحق کے بارے میں ان کی بڑی رپورٹیں آئیں،
اور پھر وہ کچھ باتیں بھی ہم کیا کرتے تھے، وہ خیر آف دی راکیٹ وہ جہانی ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں. تو یہ ہے کہ ان کی جو صحافت تھی اسے بڑے بڑے لوگ پڑھتے تھے برطانیہ میں، یعنی لارڈز، بیرنز، ارلز، اور جو ہماری ہاؤس آف پارلیمنٹ ہے، ہاؤس آف لارڈز ہیں، ان کے ممبران، کیونکہ ان کے لکھنے پہ انہیں خاص دسترس حاصل تھی. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ انڈیا کا جو ہے نا اندرونی نظام، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ وہ کہ غربت کیوں ہے ادھر، اور یہ ان کی اس وقت ظاہر ہے کہ انڈیا کا وہ مقام نہیں تھا، تو اس پہ انہوں نے بہت کچھ لکھا اور کیا. اور پھر یہ ہے کہ یہ عموماً برطانیہ آتے، پھر ان کو بیورو چیف کے بعد ان کو اور بھی بہت سے جو ڈیزگنیشن ہیں جن کو دی گئیں. تو یہ ایک انہوں نے طویل عرصہ گزارا اس دشت میں. لیکن وہ ایک بتایا کرتے تھے مجھے بھی کہ بھائی لوگ جہاں میں اکٹھا ہوتا ہوں نا، اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مارک ٹلی بننا ہو تو کیا کیا جائے. ایک سوال ہوتا ہے ہر شاعر کا. میں کہوں کہ جی فضل اوان بننا ہو تو کیسے بننا جائے، 25 سال صحافت میں گزارنا ہے تو آپ پھر فوراً بتائیں گے کہ کیا کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں محنتی ضرور تھا، میں نے محنت کی اور کام کیا، لیکن اس کے بعد خداوند نے میری مدد کی. کرسچینٹی پہ بڑا ان کا یقین تھا. تو وہ کہتے تھے کہ میں یہ عموماً جو نئے ہیں ہمارے سٹنگرز یا جو بننا چاہتے ہیں جرنلزم، کہ انہیں کام کرنے کی جو لگن ہے اس میں سچائی ہونا ضروری ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان کی یادیں وابستہ رہیں گی. اچھا، پاکستان کے بارے میں وہ کیا کوئی بات کیا کرتے تھے؟ جیسے پاکستان کی سیاست ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا انہوں نے سسٹم یا دور ہے بڑے قریب سے دیکھا، اس طرح سے جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے بھی کبھی کوئی ایسی کوئی بات تو ہوتی ہوگی. جی وہ کرتے تھے، وہ بلکہ درد دل سے کرتے تھے. وہ ان کی جو انگریزی تھی وہ کافی معنی خیز ہوتی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ معاملہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، ہماری جو ڈیموکریسی جیسے آپ جمہوریت کہتے ہیں، بنیادی طور پہ ہم نے برطانیہ سے لی ہوئی ہے. جی، جو ویسٹ منسٹر ہے، ہاؤس آف، جسے برطانیہ جو آج بھی دنیا کا مدر آف ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں، جمہوریت کی ماں وہ ہے. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں جمہوریت پنپ نہیں پا رہی، اور اس کی پھر وہ وجوہات اپنے انداز سے بتایا کرتے تھے کہ کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے جرنلسٹ. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں جب پاکستان بنا تھا یا جب آپ نے علیحدگی لی تو اس میں کیا کہا گیا تھا، ان چیزوں پہ عمل ہوا ہے. تو وہ پھر یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کی حکومتیں کمزور ہیں، کیوں؟ مفاد پرستی ہے. یہ بھی وہ، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ ہی نہیں کہا کرتے تھے. آج ہماری جو ملک کے اندر سیاسی پارٹیاں وہ بھی ایک دوسرے کو کہتی ہیں کہ یہ جی مفاد پرست ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. تو ہمیں وہ صحیح جو سمت تھی وہ نہیں مل پائی، وہ کہہ رہے تھے. تو جنرل ضیاء الحق کے بارے میں کبھی آپ نے یہ بات کی تھی کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو آخر کار کیوں ان کے اتنے زیادہ خلاف تھے کہ ان کو پھانسی کے پھندے تک لے گئے، اور ان کو پھر معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے کسی دوسرے ملک میں بھیجنے کے لیے؟ کوئی ایسی اندر کی کوئی بات انہوں نے کوئی آپ کو بتائی ہو یا آپ نے پوچھی ہو؟ کیونکہ یہ ایک بڑا، آج بھی ہم سوال کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو باہر کیوں نہیں گئے تھے، جیسے کہ لیبیا کی طرف سے کہا گیا تھا. کچھ اندر کی خبریں، کچھ باہر کی خبریں. ایسے صحافیوں کو تو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے. نہیں اسپیسیفک مجھے پتا آپ کیا مجھ سے اگلوانا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو چیز آپ وہ انہوں نے بات ضرور کی تھی. اچھا. وہ کہتے تھے کہ جو جنرل محمد ضیاء الحق ہیں اس وقت ان کا ہولڈ ہے ملک پہ، اور جہاں فوج کا ہولڈ ہو وہاں کئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آتی. تو وہ یہ بھی وہ کئی دفعہ کہا کرتے تھے کہ سزا دینا عدالت عظمیٰ کا کام ہے، اسے معاف کرنا جو ہے پھر وہ حکومت کا کام ہے. تو وہ یہاں آ کے رکا کرتے تھے کہ اگر سزا دی گئی ہے جنہوں نے ان کے مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر، تو اس کو جو سزا دی وہ عدالت اس وقت کی جو تھی، کون تھے وہ، میرا حال وہ چیف جسٹس سے انوار الحق صاحب جو، ہاں جن کا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا کام تھا، لیکن اس کے بعد جو کرنا چاہیے تھا ایک جن کو سزا دی گئی اس پہ پورا کام عوام نے وہ نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا. تو وہ سمجھتے تھے کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی اور کا عمل دخل ہے، لیکن یہ ہے کہ افواج جو ہیں ان کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک بات کرتے تھے.
اچھا، ایک تو آپ وہاں پہ جو ایک آرگنائزیشن تھی آپ کی دولت مشترکہ کے حوالے سے، وہاں پہ میڈیا میں ممبرشپ آپ کی اکٹھی تھی، اس کے علاوہ کہاں کہاں پہ آپ کی ملاقات ان کے ساتھ ہو جایا کرتی تھی؟ وہ آتے تھے جب یہاں ہمارے وہاں کچھ تحقیقاتی ہوتے تھے ورک شاپس، وہاں وہ آتے تھے، وہاں تھا. پھر وہ ہماری ایک ہوتی تھی ساؤتھ ایشین گیدرنگ، اس میں سرماق ٹلی آیا کرتے تھے. تو ایجوکیشن کے حوالے سے وہ اکثر بات کیا کرتے تھے کہ پاکستان میں ہر بندے کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے ایک، اور اس میں جو نئی نسل ہے اس کے لیے زیادہ مواقع جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں. اچھا، تو آپ نے ایک کتاب لکھ دی، وہ آپ کے کالموں کا مجموعہ ہے، تو کوئی آپ سوانح عمری اپنی لکھنے جا رہے ہیں؟ جی، وہ کتاب میری آپ اس کتاب میں جب رونمائی یہاں ہوئی گورنر ہاؤس میں، چوئی سرور سے آپ موجود تھے، اس میں ولایت نامہ، تو اس میں الحمدللہ وہ اس وقت جو ہے وہ انڈیا آفس لائبریری میں ہے، برٹش لائبریری میں ہے لندن میں، اور اسکول آف اورینٹل اسٹڈی میں ہے، اٹلی میں ہے، کئی ممالک میں ہے. تو اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس کا وہ جو وہاں کے کچھ بائلنگول ادارے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ بھی کیا جائے. تو فی الحال میں نے کوئی ایسا کیا تو نہیں ہے، وقت کی بھی کمی ہے، اور دوسرا میں چاہ رہا تھا ایک خواہش ہے بڑی پرانی کہ وہ اپنی جو ہمارے لوگ جو 60 کی دہائی میں گئے اور اب تک ہیں، کہ انہوں نے اس پورے دور میں، اب جب کہ ان کی اولادیں جوان ہو گئی ہیں، جن میں ہماری آج کی جو یہ ہمارا بہت بڑا اعزاز ہے پاکستانی، کہ ہماری جو آج کی جو وہاں انٹیریئر منسٹر ہیں شبانہ محمود، ان کے جو والدین ہیں وہ بھی آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے لندن کے میئر ہیں صادق خان، وہ پاکستانی ہیں. اور اس طرح کے اور ہمارے بڑے جو پارلیمانی سیکرٹری ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ایک زبیر اسکاٹ لینڈ کے، وہ اس وقت جو ہیں وہ منسٹر ہیں، وہ بھی ہیلتھ کے. تو اس طرح کی اور بڑیاں، تو میری خواہش ہے کہ آگے چل کے اگر اللہ نے زندگی دی تو اپنے ان لوگوں پہ جنہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے ان کے اوپر کوئی کتاب لکھی. اچھا، وہ آپ جب لکھنے بیٹھیں گے نا تو موضوعات آپ کے وسیع تر ہوتے جائیں گے. تو باقی آپ نے کہا کہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم کا فکر نہ کریں. ٹائم کے بارے میں جو ٹیکنیک ہم آپ کو بتائیں گے، اگر آپ کو پہلے کسی معاملے میں 24 گھنٹے لگنے تھے تو ٹیکنیک کے مطابق آپ کے 2 گھنٹے لگیں گے. بہت شکریہ، یہ آپ کو بتا دیتے ہم. اچھا، چلتے ہیں ہم اپنے اسی موضوع کی طرف جس پر ہم انٹرویو کر رہے ہیں. آپ کے پاس بہت سا مواد یوں بھی آ جائے گا کہ وہاں پہ جو دوسرے ممالک کے لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات آتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا تھا ایک مرتبہ محمد علی کلے وہاں پہ آئے تھے، آپ نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اس طرح سے بے شمار شخصیات. تو اب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ انڈیا کے لوگ بھی وہاں پہ آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، یا پھر ہندو مسلمان ایسی بات ہوتی ہے؟ نہیں، یہ آپ نے اچھا کیا. وہاں جیسے آپ نے محمد علی کلے مرحوم کا ذکر، ان کا میں نے انٹرویو کیا، اور میں آج بھی جہاں بھی جاتا ہوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا خوش قسمت اعزاز سمجھتا ہوں کہ ان کا آخری دنوں میں وہ انٹرویو کوئی عام انٹرویو نہیں تھا. وہاں عوان صاحب یہ ہوتا ہے کہ وہاں ہمارے یہ جو ہوتے ہیں نا میوزیکل شوز، یہ یہاں ایک چند، اب تو خیر رواج بن گیا ہمارے پاکستان سے بھی، یہ جو ڈرامے والے ہیں اور وہ جو آج کل پروگرام ہیں عموماً آتے جاتے رہتے ہیں. جی. اسی اسی طرح انڈیا سے جو فلم سٹارز ہیں ان کا اکثر آنا جانا لگا رہتا ہے. جی. تو وہ اس میں آج تک میں، مجھے تعداد نہیں، ان کچھ لوگوں کا نام، میرے ایک بڑے پیارے ذاتی دوست ہیں گرداس مان، ان کا نام ہے گرداس مان. یہ پنجابی کے شاہکار گلوکار ہیں. اچھا. فلمیں بھی انہوں نے بنائی ہیں اور بڑی پیاری شخصیت ہیں، بہت محبت کرتے ہیں وہ ہیں. اور کچھ دوست ہیں وہاں. لیکن اس میں ایک ہمارے جو دیوانند ہوا کرتے تھے، دیوانند یہ ایک بھارت کے نامور اداکار، 1960 کی دہائی میں شاید تھے، یعنی رومانوی ایکٹر تھے اور پڑھے لکھے ایکٹر. تو ان سے اس کے علاوہ 2-4 اور لوگ ہیں جن سے انٹرویو وہ کیے جا چکے ہیں. تو یہ دیوانند کی صرف سی یہ خوبصورتی ہے جو آج تک میں نہیں بھلا پایا کہ وہ پاکستان میں پڑھے تھے. انہوں نے گریجویشن یہاں سے کی تھی، غالباً گورنمنٹ کالج سے. اور پھر سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ ان کا جو انتقال ہے وہ بھی لندن میں ہوا، دسمبر 2011 میں وہ انتقال کر گئے. تو مصنف بھی تھے، ان کی فلمیں بھی بڑی تھیں، وہ جیسے CID تھی، جیسے آپ بتا رہے تھے، گائیڈ تھی، بہت تھیں. تو ان سے ایک میرا تفصیلی انٹرویو ہوا تھا پاکستان میں.
یہ جو بھارت کے ساتھ ہماری چپکلش ہے، تو وہ اس چیز پہ انہوں نے وہ آئے تھے، ایک امن کوئی معاہدہ، وہ کیا تھا، ایک شاید دوستی بس جی، انہوں نے بتایا مجھے کہ اس میں بھی وہ آئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ انٹرویو آپ نے کب کیا تھا ان کا؟ یہ اب مجھے ذہن تو نہیں، یا 211، یہ میرا خیال ہے 210 کا ہوگا یا 9 کا ہوگا، ان کی وفات سے ان سے پہلے 2-3 سال پہلے۔ تو وہ بڑے اس چیز میں وہ سوچا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یار آپ بھی کچھ کیا کرو، آپ لوگ ہو، جرنلسٹ ہو، تو وہ پھر وہ مثال دیا کرتے تھے اپنی، وہ CID جو ان کی ایک فلم تھی، اچھا کہ وہ آپ ایبریویشن ہے، انگریزی بڑی اچھی بولتے تھے، اردو بھی، وہ کہتے ہیں کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، تو آپ کیوں نہیں یہ کام کر رہے؟ اچھا، تو مذاق میں وہ باتیں ہوتی تھیں۔ تو اچھے وہ اداکار تھے، سلیمان خان ہیں کئی مرتبہ، اور لوگوں سے کیے، مجھے ان کا نام نہیں یاد، یہ جو ان کی کتنی لڑکی ہیں، وہ مجھے نام نہیں ان کا، تو وہی ہوتا ہے۔ یہ انٹرویو آپ نے ان سے اردو میں کیا تھا، پنجابی میں؟ یہ ہمارا آدھا ہوا تھا، آدھا انگلش میں ہوا تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ باتیں ہم اردو میں بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ نے اردو میں کرنی ہے، ہندی میں نہیں کرنی۔ تو وہ بڑے مسکرائے، اور کسی ہمیں کئی ہندی لفظوں کی وہ کہنے لگے اچھا یہ آپ نے مشکل میں ڈال دیا مجھے، ارے یار اس طرح ہی بولتے تھے، ارے یار تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ تو میرا خیال بے بنیادی طور پہ تو پنجابی تھے، جی رہنے والے، ہاں جی، وہ پنجابی تھے، دیو ان کا کوئی تھا، سنگھ پتہ نہیں، تو اس کے بعد ان کا دیو آنند، آگ پھر آنند سنگھ یا کچھ اس طرح کا تھا، لیکن بڑی پیاری شخصیت ہے، اور ان کو لفظوں پہ گرفت بڑی تھی، یعنی جو ڈائلاگ تھا نا، ان کو بولنے کا جو انداز ہے، میرا خیال آج ٹھیک ہے امیتابھ بچن بڑے ہیں اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن ان کی جو ادائیگی تھی نا ڈائلاگ کی، وہ اپنی آپ تھی۔ وہ میں نے ان کی تصویر ہے میری کتاب میں، ولایت نامہ میں، میرے ساتھ تھا، انہوں نے جو انٹرویو کیا آخری، تو اس میں ہے وہ۔ اچھا، تو وہ ان لوگوں میں شامل تھے جب پارٹیشن ہوئی ہے، تو وہ جوان تھے، نوجوانی میں تھے، تو وہ پیدا تو اس علاقے میں ہوئے جو بعد میں بھارت کا حصہ بنا، لیکن وہ تعلیم حاصل کرتے رہے یہاں پہ لاہور، پھر یہاں سے گئے واپس، اور لاہور سے ہی پھر وہ ممبئی گئے ہیں، جس طرح وہ فلموں میں آئے، تو فلموں میں انہوں نے بڑی کامیابی حاصل، پھر ڈائریکٹر بھی بنے، پھر فلمیں بنائی بھی۔ تو وہ پاکستان کے حوالے سے ان کو کبھی کوئی ایسا نہیں نظر آتا تھا کہ یہ دو ملک الگ الگ ہو گئے؟ ویسے ہم تو خوش ہیں کہ ہندوؤں سے الگ ہو گئے، لیکن وہ لوگ جو ہیں پرانے لوگ، جی وہ کہا کرتے تھے کہ دیوانند صاحب کے یہ جو سیاستدان ہیں نا دونوں ممالک کے، معاملات یہاں بگڑتے ہیں، عوام جو ہے وہ ایک دوسرے سے یعنی عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، اور ان کے اندر کوئی نہیں کہ کون ہے، ہاں ٹھیک ہے ادھر ہندو ہیں ادھر مسلمان ہیں، ایک علیحدہ وطن لیا ہوا ہے، قربانیوں سے لیا ہوا ہے، لیکن اس طرح تعلقات دنیا میں خراب نہیں ہوتے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دوستانہ تعلقات میں استحکام پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ افسوس ضرور کیا کرتے تھے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ اس چیز میں سنجیدہ نہیں ہے۔ نورانی صاحب بہت بہت شکریہ۔